کچھ اور لوگوں کی بھی ہارون صاحب بات کرتی ہوں جو حقیقتاً غریب ہیں، جن کے روزی روٹی کا بندوبست چند چیزوں کے اوپر ہے۔ گوادر کے حوالے سے ہارون صاحب میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ گوادر میں ایک لمبا وقت گزر گیا، احتجاج ہوا، پھر اب دھرنا بھی ہے، خواتین نے بھی ایک تحریک چلائی ہے کہ گوادر کو اس کا حق دو۔ یہ اصل میں وہاں پر ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے وہاں پر؟ 3 بنیادی ایشوز ہیں۔ میری ابھی بات ہوئی ہے مولانا ہدایت الرحمان سے بھی اور لوگوں سے بھی، ایسے لوگوں سے بھی جو اس شہر کا نظم و نسق چلاتے رہے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ پانی کا انحصار، زندگی ساری پانی پہ ہے نا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ زندگی باقی رہتی ہے پانی سے۔ اگر پانی کے بغیر زندگی ہوتی تو اتنے بڑے بڑے صحراؤں میں بھی آبادیاں ہوتی۔ پانی ہی اور ہوا ہی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بعد اناج انسان کی ضرورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی آبادیاں کیوں ہیں؟ یہ کراچی سے لے کے جو گوادر تک کا علاقہ ہے، اس سے آگے بھی چھوٹی آبادیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ پانی کمیاب ہے۔ ٹھیک، 5 ڈیم ہیں جو بارش سے بھرتے ہیں۔ 8 سال میں صرف ایک دفعہ بارش ہوئی، وہ بارش بھی اس طرح ہوئی جو ایک صاحب وہاں کا نظام چلاتے رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رابطہ کیا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے اور ان سے کہا کہ بھئی لوگ پیاسے ہیں اور پانی ہے نہیں، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے نماز استسقاء پڑھو۔ کھلے میدان میں نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے، اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور اتنا پانی ہو گیا کہ 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ گزر سکتا تھا، اور وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کو انہوں نے بتایا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ کیا غریب آدمیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، گوادر کے غریب ماہی گیروں سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، پانی کا یہ ایک سہارا ہے انہیں۔ دیکھیے نا، 1 ارب روپے کے 2 پروجیکٹ لگائے گئے سمندر کا پانی صاف کرنے کے لیے، اور کتنے دن چلے وہ؟ 6 دن۔ 6 دن کے بعد ریت، جیسے یہ رکشہ نہیں بند ہو جاتا، اس میں کچرا پھنس جاتا ہے، اس میں کچرا پھنس گیا اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ نیب کا جو بلوچستان کے سربراہ ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور بس نوٹس ہی لیا، کسی کو اس کے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا گا، کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ 2 اور مسئلے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ 2 حاکم نہیں ہو سکتے کسی کے۔ سقیفہ بنو سعدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب جمع ہوئے، یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حکومت کس کو سونپی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ امت پہ چھوڑ دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ اسلام میں ان بلٹ ہے، یعنی خلق خدا فیصلہ کرنے، ورنہ آپ حکم صادر فرما دیتے تو کون اس سے روگردانی کر سکتا تھا۔ تو انصار نے کہا کہ ہمارا شہر ہے، ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مدعو کیا اور ان کی خدمت کی اور ان کے لیے لڑے، تو ان کا خیال تھا ہمارا شہر ہے تو ہمارا رائٹ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک موجود تھا کہ قریش جو ہے وہ ان کو قیادت سونپی جائے، کیونکہ قریش کے سوا باقی کسی کو کوئی حکمران تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے عرب کے لوگ۔ تو اس پہ یہ تجویز دی گئی کہ 2 امیر بنا لیے جائیں۔ اچھا، تو اس پہ حضرت عمر نے کہا کہ کیا اونٹ کے ناک میں 2 نکیلیں پہنائی جا سکتی ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، ایسی شاندار دلیل انہوں نے دی، نہیں گھوڑے کی 2 لگامیں نہیں ہو سکتی۔ یہ کچھ علاقہ جو ہے وہ سول انتظامیہ کے پاس ہے، کچھ غیر سول انتظامیہ کے پاس ہے۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو کوئی ہے اس کی ذمہ داری لے، یا وہ علاقے تقسیم کر دیے جائیں۔ اب دیکھیے 2 ان کے اور سنگین مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شہر سے اس کا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، بیچ میں ڈیزرٹ ہے۔ اب سامان تو سارا آتا ہے وہاں سے، ایران سے، بجلی وہاں سے آتی ہے، اور عجیب و غریب بات ہے بجلی کے بل شہریوں سے تو لے لیے جاتے ہیں مگر وہ جمع نہیں، ایران کو نہیں دیے جاتے۔ اس کے نتیجے میں بعض اوقات پورے دن میں صرف 4 گھنٹے بجلی ہوتی ہے۔ یہ کیسی تذلیل ہے انسانوں کی؟ بھائی آپ نے جو پیسے وصول کیے ہیں وہ جمع کرانے ہیں، اور اچھا اگر فرض کیجیے اس میں خسارہ ہے تو خسارہ تو پورے پاکستان میں ہے بجلی میں،
2300-2400 روپے کا گردشی قرضہ ہے، وہ تو چھوٹا سا شہر ہے. نہیں ہارون صاحب، اس کی مثالیں کیا کوئی اور بھی ملتی ہیں کہ جیسے گوادر کی آپ بتا رہے ہیں کہ ایران سے بجلی آتی ہے یا دیگر کچھ مناسب چیزیں اور آتی ہیں، کہیں اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں یا صرف پاکستان میں یہ قصہ ہے؟ نہیں، ساری دنیا میں ہے جی. یہ امریکہ کے لوگ میکسیکو کے بارڈر پہ جو رہتے ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے میکسیکو جاتے ہیں. اور بھی دنیا میں، یورپی یونین میں تو دیکھیے آپ صرف اپنا یہاں ایک پاکستانی جائے مثلاً چلا جائے کسی بھی ایک اسکینڈینیویا کے کسی ایک ملک میں چلا جائے، ٹھیک، تو دوسرے ملک میں جانے کے لیے اس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ صرف ایئرپورٹ پہ اپنا پاسپورٹ دکھائے گا، وہ بھی اگر وہ دیکھنا چاہیں، اور دوسرے ملک میں چلا جائے گا. ہالینڈ چلا جائے ناروے سے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سرحدی شہروں میں ایسا ہی ہوتا ہے ساری دنیا میں. ٹھیک. اور یہاں سے اگر آپ فرض کیجئے آٹا بھجوائیں گے، دالیں بھجوائیں گے، اور چیزیں بھجوائیں گے، جو چیزیں ایران سے آ سکتی ہیں وہ بجو تو مہنگی بہت ہو جائیں گی. جب وہ 400-500-600 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا تو فیول کتنا مہنگا ہے. اور جب بجلی پہ آپ کا انحصار ہے تو باقی چیزوں پہ بھی ظاہر انحصار ہے. اب یہ کہتے ہیں جی سمگلنگ ہوتی ہے. ٹھیک. بھائی آپ اس کے لیے ایک سسٹم کیوں نہیں، میکنزم کیوں نہیں بناتے کہ اتنی چیز آ سکتی ہے، اتنے دن کے بعد آدمی جا سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جی 2 مہینے میں ایک دفعہ. بھائی اتنا سرمایہ عام آدمی کے پاس تھوڑی ہو سکتا ہے 2 مہینے کی چیزیں لے آئے. پھر ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تلاشی بار بار لی جاتی ہے اور پھر لوگوں کے ہاتھ کھڑے کرائے جاتے ہیں. پھر ان میں سے بعض لوگ تو بڑے سویلائزڈ ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کوئی عالم دین بھی ہے اور نماز پڑھاتا ہے مسجد میں، اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پی تو نہیں رکھی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ مجھ سے پوچھا گیا، بڑے معزز آدمی ہیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ان کو شہری آپ مانتے ہی نہیں ہے. اسی کا گوادر پہ کیا منظر ہے؟ ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہے. کوئی لوگ شہری تھوڑی مانا جاتا ہے، غریب آدمی کو رعایا سمجھا جاتا ہے. جب آپ یہ سلوک کریں گے تو کتنے دن جاری رکھ سکیں گے؟ آخر ایک دن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صبر کا پیمانہ ایک دن لبریز ہو جاتا ہے، پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اب وہ لوگ ڈٹے کھڑے، ایک آدمی وہاں لیڈر ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب انہیں سماجت کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے کیوں نہیں خیال رکھتے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء اور پانی یہ تو ملنا چاہیے. اگر وہ ہے 1 کروڑ روپے روزانہ، 1 کروڑ روپے روزانہ ثناء اللہ زہری کے دور میں مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا کہ پانی میں کرپشن کی جاتی تھی 1 کروڑ روپے کی روزانہ. آپ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ یعنی اس کی جو تصویراتی اہمیت ہے سب جانتے ہیں، بے پناہ ہے. کیلیفورنیا کی بندرگاہ اس وقت سب سے بڑی ہے، اس سے 3 گنا بڑی بندرگاہ آپ بنانا چاہتے ہیں. اور چند کروڑ روپے آپ نکال نہیں سکتے پانی کے لیے. اور وہ جو پلانٹ خراب ہو گئے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتے؟ یا نئے پلانٹ کیوں نہیں لگ سکتے؟ جس منصوبے پہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار ہے، جس پہ 55 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے اور اس کا آدھا حصہ خرچ ہو چکا ہے، اور جہاں سے پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے، وہاں پانی ہی نہیں. ہارون صاحب ویسے بھی یہ سینسٹیو اتنا ایریا ہے، آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن بھی ادھر ہی سے پکڑا گیا. اچھا پھر یہ تلاشی کا کیا؟ ہاں یہیں سے پکڑا گیا تھا نا. دیکھیں نا انڈیا کی اس پہ نظر ہے، ایران کی سرزمین استعمال کی گئی، اب تو خیر وہ احتیاط برت رہے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی. بھائی آپ سمگلنگ کو روکنا ہے، مجرموں کو پکڑنا ہے، آپ نے شریف لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. یہ کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی.